کچھ عورتیں خاموشی سے دل میں اتر جاتی ہیں، نہ ان کا حسن چیختا ہے، نہ آواز گونجتی ہے، بس ان کی عادتیں، ان کی شخصیت اور ان کی سادگی مرد کو ایسا قیدی بنا لیتی ہے کہ جو ساری زندگی ان سے آزادی نہیں چاہتا۔ یہ ویڈیو خاص ان عورتوں کے لیے ہے جو اپنے اخلاق، رویے اور عادتوں سے ہمیشہ کے لیے دلوں میں بس جاتی ہیں۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ آج میں بنانے لگی تھی سموسے، تو اس کے لیے لیا میں نے میدا تھوڑا سا، اور اس میں میں نے آئل ایڈ کیا، نمک، تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی اجوائن ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کیا۔ جب اچھے سے یہ مکس ہو گیا، جب آپ اس کو مٹھی پہ لے کے بند کریں گے نا تو اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا میدا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرفیکٹ مکس ہو گیا ہے میدا۔ اس کے بعد پانی سے میں نے اس کو گوندھ لیا تھا۔ تو آلو کو میں نے بوائل کر لیا پیل آف کرنے کے بعد۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ میدا وغیرہ یا بیسن وغیرہ ہمیشہ چھان کر استعمال کریں۔ آج کل ویسے بھی بارشوں کا موسم ہے، اس میں سنڈی وغیرہ لگ جاتی ہے۔ یہ میں نے ویسے عید سے پہلے کا منگوایا ہوا تھا اور میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا۔ تو کوشش کریں کہ اگر اس موسم میں آپ کوئی چیز اس طرح کی منگواتی ہیں تو اس کو فریج میں رکھیں، تو پھر بالکل بھی سنڈی وغیرہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ بالکل یہ دیکھیں نیٹ اینڈ کلین میدا نکلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو باقی پھر میں نے آلو پیل آف کرنے کے بعد کٹنگ چھوٹے چھوٹے کر کے پیس کر کے نا بوائل ہونے کے لیے رکھ دیے تھے۔ تو تھوڑی مجھے جلدی تھی آج، جب میں نے آٹا گوندھ کے رکھ دیا نا، آلو ابھی بوائل نہیں ہوئے تھے، تو میں نے پیاز اور دھنیا پودینہ وغیرہ ہر چیز ریڈی کر لی تھی۔ اور پھر میں نے آٹا چونکہ گوندا ہوا تھا، تیار تھا، تو اس کی بھی میں نے روٹیاں بیلنے کے بعد نا بیچ بیچ میں میدا سپرنکل کر کے ایک دوسرے کے اوپر روٹیاں رکھ دی تھی، تاکہ جیسے ہی یہ آلو بوائل ہوں اور مٹیریل میرا ریڈی ہو تو میں اس کی فلنگ کروں جلدی سے اور فرائی کر لوں۔ تو ساتھ ساتھ آپ ریسیپی دیکھیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے نا، سب سے پہلی عادت ہے وہ ہے وفاداری۔ ایک ایسی خوشبو جو زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ وفاداری جو ہے نا ایک ایسی خوبی ہے کہ جو عورت کو ہر مرد کی نظر میں خاص بنا دیتی ہے۔ وفادار عورت وہ ہوتی ہے جو چاہنے والے کو صرف جسم سے نہیں بلکہ دل، روح، سوچ اور عمل سے اپناتی ہے۔ وہ کسی کی غیر موجودگی میں بھی اپنے تعلق کا پاس رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور ان عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا جو کسی کے نکاح میں ہیں، یعنی کہ تعلق کی حرمت اور وفاداری کو دین نے خاص اہمیت دی ہے۔ اور زندگی کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ خوبصورتی جو ہے نا وقتی ہو سکتی ہے، لیکن جو عورت وفادار ہو اس کا مقام دل میں ہمیشہ کے لیے بن جاتا ہے۔ ایسے میں مرد ہر حال میں اس کا ساتھ نبھاتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ جیسے ایک شوہر ہے جو دباؤ میں کاروبار کھو بیٹھتا ہے، لیکن اس کی بیوی اس کے ساتھ وفاداری کرتی ہے اور اس کے دکھ میں شریک رہتی ہے، کبھی طنز نہیں کرتی بلکہ حوصلہ دیتی رہتی ہے۔ اور پھر وقت بدلتا ہے، شوہر دوبارہ کامیاب ہوتا ہے، پھر وہ ہر محفل میں کہتا ہے میری اصل دولت میری بیوی کی وفاداری ہے۔ اور اب آتے ہیں دوسری عادت کی طرف، شکر گزار رویہ۔ جو عورت قناعت میں جینا سیکھے نا وہ دل جیت لیتی ہے۔ شکر گزاری ایک ایسی صفت ہے جو عورت کی خوبصورتی کو 1000 گنا بڑھا دیتی ہے۔ جو عورت چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر خوش ہو جائے نا، جو شوہر کے لائے گئے سادہ سے تحفے کو بھی دل سے سراہ لے اور اسے بہت قیمتی خیال کرے اور دل سے چاہے اس کو بہت خوش ہو کہ ہاں یہ میرے لیے آپ لے کر آئے ہیں، اور اسے استعمال بھی کرے، تو وہ عورت جو ہے نا مرد کے دل کی ملکہ بن جاتی ہے۔ اور اگر قرآن پاک میں کہتا ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں میں مزید دوں گا، یعنی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزار ہوگے تو اللہ پاک اور دیتا ہے۔ اور ایسا ہی ہماری زندگی میں بھی یہی رول چلتا ہے۔ جب آپ شوہر کے لائے ہوئے چھوٹے سے تحفے کو بھی خوشی سے قبول کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے اور اس کو سراہیں گے نا، تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لے کر آئے گا اور اپنی جو ماحول ہے نا اس کو خوشگوار رکھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ لیکن بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جب شوہر کوئی چیز لے کر آتا ہے نا، اور بعض عورتیں اس کو معمولی سمجھ کر ناراض ہو جاتی ہیں کہ آپ یہ لے کر آئے ہیں میرے لیے، فلاں کا شوہر تو یہ لے کر آتا ہے، وہ تو اس کو یہ گفٹ دیا ہے، اس کو گولڈ کی چین دی ہے فلاں موقع پر، اور اس کے چھوٹے سے چاہے وہ خوبصورت سا تحفہ آپ بڑے دل سے لے کر آیا ہو لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پھر دوبارہ کبھی کوشش ہی نہیں کرتا کوئی چیز لانے کی۔
اور لیکن جیسے ایک شوہر مزدور ہی ہے نا، روزانہ 2 وقت کا کھانا ہی مشکل سے لا پاتا ہے، لیکن اگر اس کی بیوی ہر روز شکریہ کہتی ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہے کہ ہم بھوکے نہیں سوتے، تو یہ جو شکر گزاری ہے نا، اس مرد کے لیے ایسا حوصلہ بنتی ہے کہ وہ کاروبار کرنے لگتا ہے اور اپنے ہر ترقی کے لمحے کو بیوی کی قناعت سے جوڑتا ہے کہ میری بیوی شکر گزار ہے، وہ اس کو جتنا ملے اس پر شکر ادا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اسی کی اس عادت کی وجہ سے، اس کی اس صفت کی وجہ سے، قناعت کی صفت کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے آج کاروبار دیا ہے، اور اتنی ترقی جو دی ہے نا اسی کی قناعت کی وجہ سے ہے۔ اور پھر وہ اپنی بیوی سے محبت بھی کرتا ہے اور اس سے وفاداری بھی۔ تو اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، صبر۔ صبر وہ خزانہ ہے جو رشتے کو بکھرنے سے بچا لیتا ہے۔ جو صبر کرنے والی عورت ہوتی ہے نا، اپنے جذبات پر قابو رکھتی ہے، وہ وقتی غصے یا تکلیف میں گھر توڑنے کی بات بالکل بھی نہیں کرتی، بلکہ اسے سنوارنے کی کوشش کرتی ہے۔ صبر جو ہے نا عورت کا زیور ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک عورت جس کا شوہر غصے میں بعض اوقات سخت الفاظ کہہ دیتا ہے، لیکن وہ صبر سے حالات کو سنبھالتی ہے، بچوں کے سامنے خاموش رہتی ہے، دل میں دعا کرتی ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ شوہر خود بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے اور بیوی کی عظمت کو مانتا ہے کہ اس نے میرے برے حالات میں بھی میرا ساتھ دیا، جب میں غصے میں تھا، جب میرے حالات ٹھیک نہیں تھے، جب میں غصے میں اس کو کچھ کہہ دیتا تھا تو اس نے صبر سے کام لیا اور ہمیشہ میرا ساتھ دیا، تو وہ بیوی کی عظمت کو کبھی نہیں بھولتا۔ اور اب آتے ہیں چوتھی عادت کی طرف، عزت دینا۔ جو عورت مرد کو عزت دے وہ اس کے دل میں رہتی ہے۔ ہر مرد چاہتا ہے کہ اسے عزت دی جائے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے فیصلوں کا احترام کرے، لوگوں کے سامنے اس کی عزت رکھے، اس کا حوصلہ بڑھائے، وہ عورت ہمیشہ خاص بن جاتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بہترین عورت وہ ہے جسے دیکھو تو دل خوش ہو، حکم دو تو اطاعت کرے، اور غیر موجودگی میں اس کی عزت و مال کی حفاظت کرے۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے ناراض تھا، لیکن بیوی نے کبھی کسی کے سامنے اس کی برائیاں نہیں کی، ہمیشہ کہا کہ میرا شوہر میری طاقت ہے۔ یہ بات جب شوہر نے سنی تو وہ پگھل گیا اور اس عورت کے لیے دل سے فدا ہو گیا اور دل سے اس سے محبت کرنے لگا۔ اور یہ وہ عادتیں ہیں جو اگر کسی عورت میں پائی جاتی ہیں نا تو وہ اپنا مقام مرد کے دل میں بہت اونچا بنا لیتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ مرد اس کی عظمت کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنے دل میں جگہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں پانچویں عادت کی طرف، معاف کرنا۔ جو عورت دل سے معاف کرے اس میں خدا کی صفت جھلکتی ہے۔ معاف کرنے والی عورت نا عظیم ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ضد اور انا نہیں پالتی، بلکہ دل سے معاف کر کے رشتے بچاتی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی ایسی بات بری لگے، کوئی آپ کا دل کرے کہ میں گھر چھوڑ دوں، یا میں کوئی ایسا فیصلہ کرنے کا دل کرے کہ جو آپ کے لیے بہت مشکل ہو، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس ضد پر آپ اڑی ہوئی ہیں وہ ضد زیادہ اہم ہے یا آپ کا رشتہ زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ جو آپ کا رشتہ ہے نا وہ زیادہ اہم ہے تو اپنی ضد کو چھوڑ دیں، اس بات کو چھوڑ دیں، چاہے وہ کتنی بھی آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ جو بات جس ضد پہ آپ اڑی ہوئی ہیں یا جو بات آپ منوانا چاہتی ہیں وہ زیادہ اہم ہے، آپ کے رشتے سے زیادہ اہم ہے، آپ کی عزت نفس پہ کوئی بات آتی ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو آپ رشتے سے زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے، تو آپ وہ ضرور منوائیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کرنے لگتے ہیں اور اپنا مضبوط رشتہ جو ہے نا وہ توڑ دیتے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو چھوٹی سی میری ضد ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط میرا رشتہ ہے، کہیں زیادہ اہم میرا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو اگنور کر دیتی ہیں اور بعد میں ساری عمر کے لیے پچھتاتی ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، معاف کر دو، درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں، کسی کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو آپ کی غلطیوں کی معافی دے گا،
آپ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں، اس کا حساب، اس کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں، تو اللہ پاک آپ کے پتہ نہیں کتنے گناہ جو ہیں وہ اس ایک چھوٹے سے معافی کے بدلے میں آپ کے کتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کی ایک بہت بڑی غلطی کو جاننے کے بعد معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ غلطی سب سے ہوتی ہے، میں تمہیں چھوڑنے نہیں آئی بلکہ تمہاری زندگی سنوارنے آئی ہوں۔ شوہر کا جو دل تھا نا وہ نرم ہو گیا، پگھل گیا، اور وہ دوبارہ کبھی اس عورت کی محبت سے بے وفائی نہ کر سکا۔ تو یہ ہوتی ہے عورت کی وفا۔ اب آتے ہیں چھٹے پوائنٹ کی طرف، خوددار باوقار رہنا۔ وہ عورت جو خود کو پہچانتی ہے وہ مرد کو مجبور کرتی ہے کہ اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جائے۔ خوددار عورت جو ہوتی ہے نا اپنی عزت خود کرتی ہے، اور یہی خودداری مرد کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اسے خاص سمجھے۔ ایسی عورت ضرورت میں بھی ہاتھ نہیں پھیلائے گی، دکھ میں بھی اپنا وقار برقرار رکھے گی۔ قرآن پاک کہتا ہے عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، یعنی کہ عزت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر کسی کو مل جاتی ہے یا بلا وجہ مل جاتی ہے۔ عزت کو ارن کرنا پڑتا ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے۔ ایک بیوی جس نے اپنے شوہر سے کبھی بھی غیر ضروری مطالبہ نہیں کیا، ہمیشہ عزت سے بات کی، اس کی غیر موجودگی میں بھی باوقار طرز عمل رکھا، شوہر پھر کہتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں عورتیں ہوں گی مگر میری بیوی جیسا وقار کسی میں نہیں، وہ خاص ہے اور میرے دل کی ملکہ ہے۔ یہ جو خوبصورتی ہے نا مٹ جاتی ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، لیکن ایک عورت کا اخلاق، اس کی وفاداری، اس کی عزت، اس کا صبر اور اس کی خودداری، یہ وہ موتی ہیں جو وقت کے ساتھ اور زیادہ چمکتے ہیں۔ اگر آپ یہ 6 خوبیاں اپنا لیں تو یقین کریں دنیا بدل جائے گی، اور وہ مرد جو قسمت کے سہارے کسی خاص عورت کی تلاش میں ہے نا وہ خود آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور آپ اس کے دل میں جگہ بنا لیں گی۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔